السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے اور یہ سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک دن آتا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام۔ اس 10 محرم الحرام کی تاریخ کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت اور اپنے اہل و عیال پر فراخی سے خرچ کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں اور 2 حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی روزہ رکھنے کی فضیلت والی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یعنی جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کو یہ انعام دے گا کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں یا تو 9-10 کا رکھنا ہے یا 10-11 کا رکھنا ہے، یعنی ان کی ہمیں مشابہت کرنے سے اور ان جیسا کرنے سے ہٹنا ہے۔ اور دوسری جو فضیلت میں نے بتائی اہل و عیال پر خرچ کرنے کی، وہ بھی حدیث کے اندر ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی سے خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر سال بھر کشادگی فرمائے گا۔ یعنی کوئی شخص سال بھر ایسے ہی خرچ کر رہا ہے اور اس کا ایک روٹین ہے خرچ کرنے کا، 100 کا، 150 کا، 200 کا، اس طرح کوئی ساگ سبزی جو بھی گھر کے اندر آتی ہے، لیکن جب 10 محرم الحرام آیا تو اس نے اس کے اندر اضافہ کر دیا، 50 کا یا 100 کا یا کوئی آئٹم اس نے بڑھا دیا اچھا سا۔ تو اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کے دن ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر سال بھر کشادگی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ان دونوں باتوں کا خیال رکھا جائے۔ روزہ اگر صحت ساتھ دے تو روزہ بھی رکھیں، اور اگر ساتھ نہ دے صحت یا کوئی عذر ہو تو چونکہ یہ واجب یا فرض روزہ نہیں ہے اس وجہ سے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص رکھے گا تو اس کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور دوسری یہ جو میں نے بتائی اہل و عیال پر خرچ کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص فراخی